ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جس مذہب میں صدیق نہیں اس مذہب کی تصدیق نہیں۔ معزز محترم مکرم سامعین گرامی، جمادی الثانی کا بابرکت مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سسر خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سب سے پہلے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے افتراقی صورتحال کو اجتماعی صورتحال میں تبدیل کرنے والی شخصیت، جب ہر ایک پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا، اس وقت تسلی دینے والی شخصیت، میری مراد جانشین پیغمبر مصلی رسول کے وارث یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے سورۃ نصر کے نزول کے وقت ایک ارشاد جاری فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کا، پسند کرنے کا اختیار دیا تو اس نے آخرت کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ بس یہ الفاظ جاری ہونے تھے کہ مجمع میں رونے کی آواز شروع ہو گئی، اور رونے والا ادھیڑ عمر ایک بزرگ ہے۔ مجمع دیکھنے لگ پڑا کہ اس بزرگ کو کیا ہو گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات کی ہے، اور یہ بات عمومی بات ہے کہ ایک بندے کو اختیار ملا ہے کہ چاہے وہ دنیا اختیار کہے چاہے آخرت، اس پر یہ رونے لگ پڑا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت پتہ چلا کہ یہ شخصیت جو رو رہی تھی، رونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اب اس شخصیت کے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے جس نے پوری امت کو جنت الفردوس کا مالک بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت رو رہے ہیں، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اس وقت بڑے سے بڑا بہادر، دل کی مضبوطی رکھنے والا، اپنے جذبات کو مضبوط نہ رکھ سکا، رونا شروع کر دیا۔ یوں تاریخ کے اندر آتا ہے کہ قد اظلم المدینہ، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مدینہ میں دن کے اجالے کے باوجود اندھیرا چھا گیا ہے۔ جو جہاں پر تھا ساکن ہو گیا، ساکن بھی ہو گیا، ساکت بھی ہو گیا۔ جہاں پر کھڑا ہے بیٹھ گیا، غموں سے نڈھال۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تلوار میان سے نکالنے کے ساتھ ہی یہ ارشاد جاری فرمایا کہ جس نے یہ کہا نا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے جا چکی ہے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، ایسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، جلد واپس آ جائیں گے۔ ہوش و حواس کھو بیٹھے، وہ شخصیت کہ جس کی وجہ سے ہدایت ملا کرتی تھی آسمانی،
ہر ایک پر عجیب صورتحال ہے، صرف اور صرف وہ شخصیت جس نے، آپ دیکھا کرتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ بڑوں کے جانے کی وجہ سے غموں سے نڈال ہو ہی جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، چلاتے ہیں، اور جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹوں کو دلاسا دیا کرتا ہے، وہ اتنا نہیں روتا۔ اس کے بڑے پن کا ظاہری طور پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روتا چلاتا نہیں ہے جیسے چھوٹے چلاتے ہیں۔ بالکل یہی صورت تاریخ اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سارے رو رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، واپس آئے۔ عمر جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، وہ آج میری تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آئے، الصلاۃ جامعۃ، یہ الفاظ ہوا کرتے تھے، مجمع کو جمع کرنے کے لیے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرتے ہی یہ توحیدی جام امت کو پہنچایا۔ امت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت کو سنبھالا ہے جس شخصیت نے، اس شخصیت کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پوری امت کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور سے سنے عمر فاروق بھی، اور سے سنے عثمان ذی النورین بھی، اور سے سنے شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ بھی، تمام مدینہ والے سن لیں، جو یہ عبادت کیا کرتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ غور سے سن لے، فإن محمدا قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر موت طاری ہو چکی ہے۔ اور ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، فإن اللہ هو حی لا يموت، جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اپنا عقیدہ محفوظ رکھے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھے، وہ اللہ اب بھی زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ چنانچہ اس عالم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ نے، جانشین نے پوری امت کو مجتمع کیا۔ اب اس وقت جو نئے دیکھ رہے تھے کہ اسلام دن آئے دن ترقی کر رہا ہے، زور پکڑ رہا ہے، تو بدوی دیہاتی قسم کے کچھ لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تھے۔ جب دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو ارتداد کی بعض شکلیں پیدا ہوئیں۔ جو امراء تھے بعض علاقوں میں، انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج ادا کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جس کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، سب سے زیادہ رحم دل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن اس موقع پر جب پتہ چلا کہ ایک طبقہ زکوٰۃ کا انکاری ہے، زکوٰۃ کا انکاری ہے، ہم جب ہماری ذات پر، ہماری انا پر کوئی حرف آتا ہے تو ہم بڑے بہادر بن جاتے ہیں، بڑے غیرت مند بن جاتے ہیں۔ جب اسلامی تشخص کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی رولا نہیں پانا چاہیے، جھگڑا نہیں، امن والا۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ اب جب بعض لوگوں نے یہ انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ادھر سے ارتداد کی شکلیں، اس پورے دین کا انکار کر دیا۔ بعض ایسے تھے مسیلمہ کذاب جیسے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ دائر کر دیا کہ ہم نبی ہیں۔ ایسی صورتحال میں صحابہ کے درمیان یہ بات چل پڑی کہ امیر المؤمنین آپ ایسے کریں، مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کریں، آپ ایسے کریں جنہوں نے ارتداد کی شکل اختیار کر لی ہے ان کا قلع کما کریں، آپ ایسے کریں جو روم کے رومی ہیں ان کا مقابلہ کریں، شام کے شامی ہیں ان کا مقابلہ کریں۔ بس اس موقع پر جو زکوٰۃ کے انکاری ہیں ان کو ایک مرتبہ روک دے۔ وہ سارے ایمان کو تو ماننے والے ہیں نا، ضروریات کو تو ماننے والے ہیں، ایک چیز کے انکاری ہے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک صدیقی اور محمدی اعلان فرمایا، کہا غور سے سنو، یا عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یا عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، عمر جاہلیت کے دور میں، شرک کے دور میں تو بڑا بہادر ہوا کرتا تھا، آج کیا ہو گیا، اسلام میں تو بزدلی والی باتیں کر رہا ہے۔ اور سے سن عمر، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جون سے افراد اپنے اونٹوں کی، اپنی بکریوں کی، اپنے جانوروں کی جو زکوٰۃ دیتے تھے، اگر ان میں سے کسی نے بھی ایک لگام کی بھی زکوٰۃ نہ دی، میں اس سے جہاد کروں گا۔ کہا اس میں مدینے والے میرا ساتھ دے یا نہ دے، میں ہر صورت میں ان کا قلع کما کروں گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو بتلایا ہے
چاہے تنے تنہا ہو، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ یہ صلاح الدین ایوبی یہ ایک ہی تھا، ہر طرف سے کشمکش تھی، ہر طرف سے شورش تھی، لیکن اکیلا اٹھا اور وقت کے طاغوتی نظام کے ساتھ ٹکرا گیا۔ پھر وہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ بیت المقدس کے مسلح اس کی جبین کے ساتھ تر و تازہ ہوئے۔ آج ہم میں یہی ایک شورش اٹھی ہوئی ہے۔ کون اٹھے؟ ہم میں سے ہر ایک اٹھ سکتا ہے، ہر ایک اٹھ سکتا ہے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تنہ تنہا پوری امت کو سنبھالا تھا، پوری امت کو۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانشین کا نام آیا نا، تو سارے صحابہ نے بیک زباں ہو کر کہا ہم ہیں جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیچھے وجہ کوئی اور تھی، وجہ یہ تھی کہ ان کی زبان پر صداقت تھی، ان کی زبان پر سچائی تھی، وہ سچائی کو چھوڑنے والے نہیں تھے، وہ ان کا دامن داغدار نہیں تھا۔ آج ہم بھی اپنے دامن کو محفوظ کریں، اپنے دامن کو پاک کریں۔ سچی بات ہے، امت آپ کے پیچھے لگنے کو تیار ہے۔